ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علاقے میں یہ سلفی تبلیغی جماعت کے ساتھی آئے ہیں، آپ سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی چندے کا سوال نہیں کرتے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بھی بچ جائیں، آپ بھائی بھی بچ جاؤ، اور ہم اور آپ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لیں کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی مقصد زندگی بیان کی ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ، اور پھر تمہیں اس دنیا کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے یہ دنیا کی زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزاری ہوگی تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ دنیا کی زندگی ہم نے عبث اور فضول کاموں میں گزاری ہوگی تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العبد فی قبرہ، کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے آتاہ ملکان، تو دو ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں، وَيُقْعَدَانِ، اور پھر اس بندے کو بٹھاتے ہیں اور تین سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ مَن رَبُّک، دنیا میں رب کس کو مانا تھا؟ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کو اپنا رب جانا ہوگا تو ہم جواب دیں گے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ کے سوا ہم نے دوسروں کو بھی رب جانا ہوگا، دوسروں کو بھی رب مانا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، دنیا میں دین کون سا اختیار کیا تھا؟ تو اگر دین اسلام پر زندگی گزار کر گئے ہوں گے تو جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اگر دیگر ادیان اختیار کیے ہوں گے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بت مت ہے، ہندوازم ہے، اگر اس پر زندگی گزار کر گیا ہوگا تو یہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر تیسرا سوال اس سے پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل بعث فیکم، وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو یہ انسان کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اور اگر دوسرے طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اگر اس پر زندگی گزار کر گیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ اس کو لوہے کے گرزوں سے ان کو ماریں گے اور یہ انسان چیخ و پکار کرے گا۔
اور ان کے یہ چیخ و پکار سوائے جن اور انس کے تمام مخلوقات سنیں گے۔ تمام مخلوقات اس کے اس چیخ و پکار کو سنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تمام مراحل ہم پر اور آپ پر آنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ جب موت کا کارندہ آئے گا پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ یہ انسان سمجھے ابھی میری بڑی لمبی زندگی باقی ہے، کسی کو نہیں پتا کس لمحے اس کو موت آ جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے جو ہے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس کا واحد حل یہ ہے ایک اللہ کی خالص بندگی اختیار کریں۔ تکلیف میں، مصیبت میں اس اللہ کو پکارے، یا اللہ مدد، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہمارے مشکلات ہم سے دور کر دے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو آواز دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث مدد۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، سورہ احقاف ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے، جو اس کی پکار کو نہیں سنتا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس کے پکار پر اس کو جواب نہیں دے سکتا ہے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ تمام کے تمام لوگ جن کو دنیا میں یہ پکارتے ہیں، یہ ان کے پکار سے غافل ہوں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء دنیا سے چلے گئے ہیں، اب مرنے کے بعد وہ کسی کے مدد پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ کسی نبی نے، کسی ولی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے بلانے سے تکبر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم گناہگار ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے وسیلے ہیں، واسطے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں انسان کا سنتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس اللہ نے ان کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ تو نماز میں تو ہم اس عقیدے کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہے، اور نماز کے علاوہ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دین اسلام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بے دینی ہے۔ تو آج دین اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دوسرے ادیان کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے صرف ایک دین قابل قبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہ ہو، ما تمسکتم بہما، اگر اس کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ تو ہر معاملے میں ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے سامنے رکھنی ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہم کہلاتے ہیں، تو چاہیے تو یہ ہے کہ اس نبی کا اسوہ ہماری زندگیوں میں ہو۔
قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب دوسرے طرف تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اقوال ہے، یہ حکایات ہے۔ کتاب و سنت موجود ہے تو دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسری قومیں اس دنیا میں جو ہے گمراہ ہوئی ہے، ان کی وجہ یہ ہے انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ان دو چیزوں کو تھام لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اگر ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ہمارے مرنے جینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے سوال پوچھتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے ان شرکاء میں سے جو تم نے بنائے ہیں کہ یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ غریب نواز ہے، اللہ رب العزت سوال پوچھتا ہے کیا تمہارے ان الہوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو تمہیں زندگی دے سکے، تمہیں رزق دے سکے، تمہیں موت سے ہمکنار کر سکے، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر سکے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات ان شرکیات سے جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ یاد رکھو اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر عقیدے میں شرک ہے کہ اللہ بھی رزق دیتا ہے اور لاہور والا بھی رزق دیتا ہے، اللہ بھی مال میں برکت ڈالتا ہے اور 11ویں کی نیاز دے دو عبد القادر جیلانی کے نام پر تو مال میں برکت آ جاتی ہے، اگر یہ عقیدہ لے کر موت آ گئی، قرآن نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں شرک کیا ہے، جنت اس پر حرام ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو ہماری نظر جو ہے آخرت کی زندگی پر ہونی چاہیے۔ دنیا کی یہ زندگی جتنی بھی ہے 100 سال 80 سال 60 سال گزار دی ہم نے، اب ابدی زندگی مرنے کے بعد ہمیں ملنے والی ہے، اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی اور اسی طرح ہمیں موت آ گئی تو میرے محترم بزرگوں، آگے کے جو مراحل ہم پر آنے والے ہیں بہت سخت ہے، بہت کٹن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر آخری الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یقیناً موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اگر وہ سختیاں ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم ان گمراہیوں سے بچ جائیں گے، اور اگر اس سختیوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا گمراہی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کتاب و سنت کو ہم سمجھے، اس پر عمل کریں، اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اب یہ کرونا وائرس جو ہے اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، ایک معمولی سا جرثومہ ہے اور پوری دنیا اس سے پریشان ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بڑے بڑے جو ٹیکنالوجی والے ہیں ان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ خیر و شر پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم صحیح العقیدہ ہوں گے یہ جرثومہ جو ہے ہمارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی وحدانیت کو ہم سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھے، تو تب جا کر جو ہے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے محترم بزرگوں،
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا حسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ کی بندگی میں گزرے، اور تیاری کریں آخرت کی زندگی کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔